تاریخ میں بہت سارے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو اپنے عدل و انصاف اور رحم دلی کی وجہ سے اپنا نام تاریخ کے پنوں پر سنہری حروف سے لکھوا گئے۔ دنیا آج بھی ان بادشاہوں کا ذکر اچھے ناموں سے کرتی ہے، اور وہاں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں جن کا ذکر تو ملتا ہے لیکن ان کی یاد ایک عبرت بن کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ناظرین کرام، ایسے ہی ایک بادشاہ کا ذکر آج کی ویڈیو میں آپ کو ملے گا جس کو قرآن میں فرعون بتایا گیا ہے۔ یہ بادشاہ اپنے دور کا بہت ہی ظالم، جابر اور اپنے آپ کو خدا کے منصب پر فائز کیے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے حامی اور ناصر کا ذکر کرنا ہم کیسے بھول سکتے ہیں۔ حامان ایک ایسا کردار ہے جس کا نام قرآن میں فرعون کے ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں 6 مقامات پر حامان کا ذکر فرعون کے نزدیک ترین لوگوں میں کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مشرف با اسلام ہونے پر اسے دنیا میں کون کون سی انعامات دینے کا وعدہ کیا تھا، اور فرعون نے کس کے کہنے پر اسلام قبول نہ کیا، اور فرعون نے حامان سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے بلند و بالا عمارت بنوائی، اور پورا ہونے پر اس عمارت کے ساتھ کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس عمارت کو کیسے نیست و نابود کیا۔ ان تمام سوالات کے جواب کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، تو اسلام قبول کر لے، اس کے عوض تیری آخرت بہتر ہو ہی جائے گی، مگر دنیا میں تجھے 4 نعمتوں سے بھی نوازا جائے گا۔ فرعون نے کہا، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام بتائیں، آپ مجھے بتائیں، شاید ان عمدہ چیزوں کے عوض میرے کفر کا شکنجہ تھوڑا ڈھیلا پڑ جائے، اور میری اسلام لانے سے سینکڑوں لوگوں کا کفر کا کفل ٹوٹ جائے، اور وہ بھی مشرف با اسلام ہو جائیں۔ اے موسیٰ، جلد ہی مجھے ان نعمتوں کے بارے میں مجھے بتاؤ، ممکن ہے کہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سے فرمایا، تو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ تندرست و توانا رہے گا اور کبھی بیمار نہیں ہوگا، اور ایک نعمت تجھے یہ بھی ملے گی کہ تو ابھی ایک ملک کا بادشاہ ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد تجھے 2 ملک اور عطا ہو جائیں گے۔ یہ ملک تجھے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرنے کی حالت میں ملا ہے، اطاعت کی حالت میں کیا کچھ ملے گا جس کے فضل نے تیری ظلمت کی حالت میں اس قدر عطا کیا ہے۔ اگر تو اس کی عنایت اور وفا کی حالت میں آ جائے تو تجھے اس سے بھی زیادہ ملک ملیں گے، اور چوتھی نعمت یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا، تیرے بال ہمیشہ کالے رہیں گے۔ یہ باتیں سن کر فرعون کا دل بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اچھا، میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں، اس کے بعد میں تجھے بتاؤں گا۔ گھر گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ فرعون نے جب اپنی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا سے اس بارے میں بیان کیا تو انہوں نے کہا، ارے اس وعدے پر میری جان بھی قربان۔ یہ کہہ کر وہ زاروں کے تار رونے لگی۔ انہوں نے کہا، تجھے مبارک ہو، آفتاب تیرا تاج ہوگا۔ میری تو رائے یہ ہے کہ تجھے کسی اور سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تجھے اسی مجلس میں فوراً اسی دعوت حق کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے تھا۔ حضرت موسیٰ نے جو دعوت دی ہے تو اس میں کیوں مشورہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے؟ اے فرعون، یہ عنایت تجھ پر ایسی ہے جیسی ابلیس پر رحمت ہونے والی ہے۔ یہ حق تعالیٰ کا معمولی کرم نہیں کہ تجھ جیسے سرکش اور ظالم کو یاد فرما رہے ہیں۔ فرعون نے یہ الفاظ سن کر اسے پھر وہی الفاظ دہرائے کہ اچھا، ہم اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کر لیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اس سے بیان نہ کرو، وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ نااہل بادشاہوں کا وزیر بھی نااہل ہوتا ہے، ہر شخص اپنے ہم جنس سے ہی مشورہ کرتا ہے۔ الغرض کے فرعون نے حامان سے ساری بات کہہ دی اور اس سے مشورہ مانگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ حامان یہ باتیں سن کر لال پیلا ہو گیا۔ وہ غصہ میں آ کر اس نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا، شور و غل مچانے لگا، رونا دھونا شروع کر دیا، اپنی دستار زمین پر پٹک دی اور کہا، حضور کی شان میں ایسی گستاخی؟ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات تو آپ کے لیے مسخر ہے، مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس کے راج لینے آتے ہیں، اور سلاطین آپ کے آستانے کی خاک چومتے ہیں۔ موسیٰ نے آپ کی سخت توہین کی ہے، آپ تو پوری دنیا کے مسجود و معبود ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ ان کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں۔ اگر حضور آپ کو اسلام کی دعوت قبول ہی کرنی ہے تو مجھے پہلے مار ڈالیں، تاکہ میں کم از کم آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ آپ میری گردن فوراً مار دیں تاکہ یہ منظر نہ دیکھ سکوں۔
کہ آسمان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن جائے، ہمارے غلام آقا ہو جائیں۔ یہ تکبر جو حامان میں تھا یہ زہر قاتل تھا، اور اس شیطان ملعون کے مشورے سے فرعون نے اسلام قبول نہ کیا اور اس سے انکار کر دیا اور خود کو دائمی رسوائی اور عذاب کے حوالے کر دیا۔ جب فرعون بہکاوے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تو بہت بڑی سخاوت اور عنایت کی تھی، صد افسوس کہ یہ گوہر نایاب تیرے مقدر میں نہیں۔ ناظرین کرام، اگر یہ حامان کا مشورہ نہ مانتا تو شاید مشرف با اسلام ہو جاتا، مگر یہ اس کے نصیب میں نہ تھا۔ فرعون چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو دھتکار چکا تھا اور اللہ کی یکتائی کا انکار کر چکا تھا، فرعون نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی مکان ہے اور اس تک پہنچنا ممکن ہوگا، اس لیے اس نے حامان کو ایک بلند و بالا عمارت بنانے کا حکم دیا اور اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ چنانچہ حامان نے فرعون کے حکم پر تعمیل کی اور ہزاروں مزدور اور کاریگروں کو جمع کیا، اینٹیں بنوائی اور تعمیراتی سامان جمع کر کے اتنی بلند و بالا عمارت بنوائی کہ دنیا میں اس کے برابر کوئی عمارت نہ تھی۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اینٹ بنانے والا حامان ہی تھا۔ یہ صنعت صرف اسی کو حاصل ہے۔ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اس نے حکم دیا کہ اینٹیں تیار کر کے بلند و بالا محل بنوایا جائے تاکہ اس پر چڑھ کے موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں، کیونکہ میں تو اس کو جھوٹا ہی گمان کرتا ہوں۔ فرعون کی یہ بات سورہ مومن میں بھی بیان ہوتی ہے۔ قرآن مجید یا حدیث میں واضح ذکر نہیں ملتا کہ اس نے وہ محل بنایا یا نہیں۔ بغوی نے ذکر کیا ہے کہ حامان نے حتیٰ کہ 50,000 مستری جمع کروائے اور مزدور اور کارکن اس کے علاوہ تھے۔ اسی طرح اینٹیں پکوانے والے، چونا بنانے والے، لکڑی اور لوہے کا کام کرنے والے ان کے علاوہ تھے۔ ان سب نے وہ عمارت بنائی۔ وہ عمارت اتنی بلند و بالا کہ مخلوق میں سے کسی نے اتنی بلند و بالا عمارت نہیں بنائی۔ جب وہ عمارت بنا کر فارغ ہوا تو فرعون اس کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے آسمان کی طرف تیر پھینکے۔ جب وہ تیر واپس آئے تو وہ خون آلود تھے۔ کہنے لگا، میں نے موسیٰ کے معبود کو ختم کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج غروب ہونے کے قریب جبرائیل کو بھیجا۔ انہوں نے اس عمارت پر اپنا ایک پر مارا اور 3 ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ ایک ٹکڑا فرعون کے لشکر پر گر گیا جس کے 10 لاکھ آدمیوں کو ہلاک کر دیا۔ ایک ٹکڑا سمندر میں گرا اور ایک ٹکڑا مغرب میں جا گرا۔ اس عمارت کو بنانے والے کوئی بھی باقی نہ رہے۔ طبری نے اسے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرطبی نے اسے ذکر کر کے اس کے کمزور ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرعون کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی تو فرعون نے اپنی قوم کو بے عقل بنا کر اپنا دعویٰ منوا لیا۔ اس نے ان کمینوں کو جمع کر کے ہانک لگائی کہ تمہارا رب میں ہوں، سب سے اعلیٰ اور بلند تر ہستی میری ہی ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذابوں میں پکڑ لیا اور دوسروں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ ان کمینوں نے اسے خدا مان کر اسے اپنے سروں پر بٹھا لیا۔ فرعون نے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ کر کہا کہ سن، اگر تو نے میرے سوا اور کسی کو اپنا معبود بنایا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ اور اسی طرح فرعون کی بدکاریاں اسے بھلی دکھائی دی اور راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر ہیلہ سازی تباہی میں ہی رہی۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 38 میں ہے، فرعون کہنے لگا، اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک سکوں۔ اسے میں تو جھوٹوں میں سے گمان ہی کر رہا ہوں۔